سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ تو ختم نبوت جب دین کی روح ہے تو اس کا نعرہ ضرور لگانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نعرہ وہ لگانا چاہیے جو ختم نبوت کا نعرہ ہو، چونکہ اصل جو ہے وہ تو ختم نبوت صفت ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، جن کا تاج و تخت زندہ ہو وہ خود کیوں زندہ نہیں؟ تو اس واسطے تاج دار ختم نبوت زندہ باد یہ ختم نبوت کا نعرہ ہے اور اسی انداز میں لگانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سب سے زیادہ ہے، ان کی نبوت کے دور میں دین مکمل ہوا، لیکن آپ دنیا سے تشریف لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیا دین متین کسی چیز کی ضرورت اس میں باقی رکھی گئی ہے؟ تو یہ میں پہلے ضمن بیان کر چکا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو شعبہ ہے تبلیغ کا، اس کو آگے بڑھائیں گے، یہاں تک کہ جس وقت جماعت کا وقت ہوگا اور وہ دمشق میں جب اکٹھے ہو جائیں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے کہ آپ جماعت کراؤ، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، کہ امام تم میں سے ہوگا، میں تمہارے اندر امامت کرنے نہیں آیا. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس امت کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ اپنی نبوت کا زمانہ لے کر نہیں آئیں گے، نبوت کی تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے، ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے. اب اگرچہ وہ آئیں گے تو ہے نبی، مگر بحیثیت نبی قوم کی طرف نہیں آئیں گے، وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو حصہ ہے باقی رہتا ہوا، یعنی جو اس وقت کے احکام ہیں وہ ظاہر کریں گے اور سرکار کی لگائی ڈیوٹی کے مطابق. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تلوار یا اسلام، یا پھر سر قلم یا پھر دین قبول کرو. جزیہ اس وقت نہیں قبول کیا جائے گا. اب جزیہ کا قبول کرنے کا حکم ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ذمہ بن جاتا ہوں، تمہاری بات مانوں گا، قانون تمہارا مانوں گا، مجھے رہنے دو، تو اس وقت اس کے لیے اجازت ہے، مگر اس وقت یہ اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ کوئی عیسوی شریعت کا حکم نہیں ہوگا، مصطفی شریعت کا حکم ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود معین کر کے گئے ہیں کہ وہ میری شریعت کے شعبے کو اس وقت رائج فرمائیں گے. بعض لوگ قادیانیوں کے چکر میں لالچ میں آ کر ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، یا وعدہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خرابی ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں قادیانی ہوں اور پھر میں بچا بھی رہوں گا، تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ بندہ مومن بنتا ہے تو اسی زبان کے کہنے سے بنتا ہے، تو اگر اس کے کہنے سے وہ مومن بن جاتا ہے تو اس سے انکار کرے تو پھر کافر بھی بن جاتا ہے. مومن بننے کے لیے اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ایک کافر نے پڑھا تو اس کلمے نے اس کو مومن بنا دیا. تو پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کافر بننے کے لیے بڑے کوئی چکر پیش آئیں گے تو پھر مجھے دھکیل کے کافر بنائے گا، نہیں. ایک بار جس وقت اس نے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا، قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کروڑوں شہید برباد ہو جائیں گے. تو یہ ختم نبوت تو دین کی اصل ہے. لہذا جس وقت وہ کہے گا کہ میں قادیانی ہوں معاذ اللہ، تو اس نے دین کی روح کا انکار کیا ہے. لہذا خواہ انکار زبان سے کرے یا کسی فارم پہ دستخط کر کے کرے، کسی کے لیے بھی کسی مقصد کے لیے بھی جب وہ کرے گا اس کو دنیا مل سکتی ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور کبھی بھی کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ چند ٹکوں کے پیسے ایمان فروخت کر دے. مومن تو وہ ہے کہ وہ کانٹوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے مگر کبھی بھی اپنے ایمان پہ سودا بازی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا آپ آخری نبی ہیں. یہ 22ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے 30 آیات، ہمارا جو پچھلے سال کا پروگرام ہوا آیات ختم نبوت، اس میں 30 آیات ہم نے پیش کی تھی ختم نبوت کے بارے میں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو بیان کیا ہے. امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ضرور ہوگا، لیکن وہ جو تصور ہے کہ وہ سامرا کی غار میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں سے جو ایک باقاعدہ ایک فرقے نے مذہب بنایا ہوا ہے. میں نے سامرا کی وہ جگہ دیکھی ہے، وہ غار بھی دیکھا ہے چھوٹا سا. اس غار کا منہ یہ نہیں بتاتا کہ یہاں امام مہدی داخل ہو گئے ہیں، اور نہ ہی یہ شریعت و طریقت اور دین کا کوئی حصہ ہے. وہ بالکل ایک لغو بات ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہے، ان کی ناک لمبی بیان کی ہے، ان کا نام اپنے نام پر بیان کیا ہے.
تو یہ 3 بڑی شناخت ہیں اس کے لیے، اور اس کے بعد باقی اوصاف کو بیان کیا. میرا پورا مضمون اس سلسلے میں چھپا ہوا ہے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، وہ ان کے صفات، کمالات اور آنے کی تمام احادیث اس میں درجن سے زائد میں نے ذکر کی ہیں. محتشم سامعین حضرات، اب سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. یہ تفصیلاً کسی کا ایک پرچہ ہے سوالات کا، اس شخص نے گفتگو کرنی ہو تو یہ پورا پرچہ اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں، عصر کے بعد آ سکتا ہے، تاکہ مجھ سے اگر اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قادیانی کا بیج بونے والوں کو نقاب بے نقاب کریں. یہ سب کو پتا ہے کہ قادیانیت کا بیج کس نے بویا تھا. وہی لوگ جنہوں نے ختم نبوت کا اجماعی جو مانا تھا اس کا انکار کیا، تو انہوں نے قادیانیت کا دروازہ کھولا. ختم نبوت کا اجماعی معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا بچے بچے کو پتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد زمانے کے لحاظ سے کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا. ختم نبوت زمانی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے میں ایک شخص نے گڑبڑ کی اور پھر پورا ایک طبقہ اس کے پیچھے لگ گیا. تحذیر الناس قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے، اس نے ختم نبوت کا معنی بگاڑا. اس نے کہا کہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اصلی نبی ہے. اصلی نبی کا مطلب کیا؟ کہتا آخری نبی ہونا کوئی کمال نہیں، اصلی نبی ہونا کمال ہے. تو اصلی نبی کا معنی کرتے ہوئے کہتا اگر بطور فرض آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور یہ کہے کہ اصلی نہیں ہوں، میں نبی علیہ السلام کا سایہ ہوں، تو کہتا ہے سرکار کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب اس نے لکھا تو یہ ہے دروازہ کھولنا قادیانیت کا، کہ جس میں اگر آج وہ اس کے 1000 کفارے بھی ادا کریں مگر پھر بھی ان کی کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو شائع کرتے ہیں اور ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اس نے جو لکھا تھا صحیح لکھا تھا. تو یہ ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ امت کا مذہب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہر مومن کا مذہب ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے آخری نبی زمانے کے لحاظ سے، اصلی نبی اس کا معنی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی اصل ہے اور پوری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی وہی کرنا پڑے گا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے. اور یمامہ کی جنگ میں صحابہ نے سارے غزوات کے مقابلے میں بڑی شہادتیں دیکھ کر اس معنی کو حفاظت دی ہے. احد، تبوک اور خندق اور حنین اور بدر، سارے غزوات کے شہیدوں کو اکٹھا کر لیں تو اتنے نہیں بنتے جتنے ختم نبوت کی جنگ کے شہید ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمامہ میں جو جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس اکیلی جنگ کے شہید ساری جنگوں سے زیادہ ہیں. تو وہ ختم نبوت کے اس معنی کے لیے تھی کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی لحاظ سے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ فتنہ کا منہ کھولنے والے لوگ ہیں اور ان کو اپنے اس کام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. ختم نبوت کے متعلق واضح فرمائے کہ قادیانیوں سے تعلق اور سلام کے بارے میں کیا حکم ہے. انٹرنیٹ سے یہ سوال آیا ہے. تو جب ہم نے بیان کر دیا کہ کوئی شخص اگر اس کا بالکل نارمل سا باپ ہے، نارمل اس لحاظ سے کہ لوگوں کے لحاظ سے تو کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں، اگر کہ اس کے باپ ہونے کے لحاظ سے بڑا عظیم ہے، اس کے چھوٹے سے باپ کو اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے اور یہ بیٹا اگر تھوڑا سا بھی باغیرت ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے بات کروں جس نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گالیاں بکیں اور پھر سرکار کا امتی ہو کے ان سے سلام لے تو یہ کیسے اس کا دل برداشت کرے گا. روضہ پاک میں گنبد خضرا میں محبوب علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کو امتی کسی قادیانی سے ملتا ہے. اس واسطے قادیانیت سے پوری طرح بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. ان سے کسی طرح کوئی تعلق قائم کرنا رکھنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے پوری طرح. ارے وہ ہمارا امتحان ہے کہ یہ صرف ایک غیر مسلم اقلیت تک ایسا سلسلہ برقرار رہا. اصل تو اس پورے بیج کو زمین سے ختم کرنا یہ ایک ضروری فریضہ ہے دین کا. آخر ایسی کیسے ممکن ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے کوئی جعلی نبوت کا اعلان کرے اور اس کے ماننے والے پھر دناتے پھرے اور شرارتیں کرتے پھرے اور ان کے لیے ایسی گنجائشیں دی جائیں. یہ ڈیوٹی ہے ہماری حکومت کی بھی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے اور ان کے حقوق کے ہم تحفظ کرنے والے ہیں تو وہ ذمہ اور اس وقت تک ذمہ ہوتا ہے جب تک وہ اسلامی تعلیمات کو چھیڑتا نہیں ہے. جو چھیڑے وہ ذمہ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ پھر حربی کافروں والا سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ آج ہر جگہ خرمستیاں کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو قادیانی جو ہیں. اور پھر دنیا کا انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے مطابق ایک کمپنی ٹوٹا کی ہے تو اب وہ اپنے نام کی دوسری کوئی کمپنی نہیں چلنے دے گی.
یہ ان کا رائٹ ہے. اب مسلمان کا لفظ، کلمے کا لفظ، بسم اللہ کا لفظ، قرآن کا لفظ، امتی کا لفظ، قبرستان کا لفظ، یہ ہمارے رجسٹرڈ لفظ ہیں. ہم کسی جھوٹی کمپنی کو یہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. لہذا کہیں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا. اور ان لوگوں پر یہ واضح کرنا حکومت کی وساطت سے ضروری ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے تو پھر ان پر وہ شک نافذ کی جائے گی جو نان مسلم پر نہیں، ناٹ مسلم پر نافذ کی جاتی ہے. اور ناٹ مسلم کے جو آکام ہیں وہ نان مسلم کے مقابلے میں بالکل برعکس ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا، ان کو ہر حکومت کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ان کو حجاب دے دیتی ہے اور یہ خرمستیاں کر کے کہاں کہاں تک. اور مسلم امہ میں جو فرقہ واریت کے زہریلے اثرات یہ لوگ اصل میں بو رہے ہیں. اور جو دھماکے کرنوں کے اندر لوگ اور ایجنسیاں آپس میں مسلمانوں کے لحاظ سے یا بعض جماعتوں کے لحاظ سے دیکھتی رہتی ہیں اور انہیں کوئی شامل تفتیش نہیں کرتا. حقیقت میں ان لوگوں کی نگرانی کرنی چاہیے جو اسرائیل کے وفادار ہیں، انڈیا کے وفادار ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے وفادار ہیں، جو باقاعدہ نقشہ بنائے ہوئے ہیں کہ شکر گڑھ اور بارڈر سے پار کی تھوڑی سی دھرتی بنا کر ایک نیا اسرائیل پاکستان کے ساتھ بنایا جائے. نہ ملک کے وفادار نہ ملت کے وفادار. ان لوگوں سے پوری طرح ہمیں بیدار، حساس اور ویلیجڈ رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی کارروائیوں سے پوری طرح حساس ہونا، باخبر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ چند منٹ سوالات کے جوابات کے لیے بھی ہیں تو پہلا سوال ہے کہ نام سن کر، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا یہ کیسا ہے؟ تو اس سلسلہ میں یاد رکھیں یہ مسند الفردوس میں حدیث شریف موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم شریف پر انگوٹھے چومنے کی حکمتوں کو اجاگر کیا گیا. نور نبوت جس وقت جلوہ گر ہوا تھا تو اس وقت محبت کا انداز جو تھا وہ یہی تھا. مسند الفردوس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل موجود ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل بھی نہ ہو تو ہمارے نزدیک محبت دلیل ہے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تھا تو پوچھا نہیں تھا اور سرکار نے پسند فرما لیا تھا کہ یہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے. اگرچہ محبت میں انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا تو وہ منظور ہو گیا. چونکہ انگوٹھے چومنے کا عمل یہ محبت کا اظہار ہے اور قرآن مجید کی کسی آیت کا رد بھی اس میں نہیں ہوتا اور حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوتی. اس واسطے محض محبت بھی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. لیکن ہمارے پاس مسند الفردوس میں تفصیل سے اس کے انگوٹھے چومنے کی دلیلیں بالخصوص ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منیر العینین فی مسئلۃ تقبیل الابہامین پوری کتاب اس بحث میں لکھی ہے جس سے اس کو ثابت کیا ہے. یہاں پر یہ سوال اس وقت اس کا جواب بھی ضروری سمجھتا ہوں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ ندا کرنا. یہ یاد رکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے اس کے لحاظ سے کسی بھی شخصیت کا نام جو بڑی ذات ہے اس کو یا کے ساتھ پکارنا اس میں بے ادبی کا وہم موجود ہے. بے ادبی کا اللہ کی طرف سے پکارا جائے تو اس نے یا آدم کہا یا نوح کہا وہ علیحدہ انداز ہے. تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کا جو انداز آج ہونا چاہیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا تو یوں کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. تو اس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا علم کے لحاظ سے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی علیہ السلام کو یوں نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کا نام لے کر یا کہتے ہو اور بلاتے ہو، ایسے نبی علیہ السلام کو آواز نہ دو. تو لہذا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس میں کوئی وصف بیان کیا گیا ہو اس انداز میں پکارنا یہ اصل حکم ہے. لیکن یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جیسے یہ عالم ہے ایسے وصف بھی ہے، یعنی جیسے نام ہے ایسے سرکار کا وصف بھی ہے. عمومی طور پر نام ہوتے ہیں ان کا کوئی وصف ان میں نہیں ہوتا. تو لفظ محمد میں دونوں چیزیں ہیں، یہ آپ کا نام بھی ہے اور آپ کا وصف بھی ہے. اس واسطے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اگر اس کی وصفی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یا کہے گا تو پھر جائز ہوگا. یعنی اس طرح کہہ رہا اے تعریف کیے گئے، اے شان بیان کیے گئے،
اے حمد کیے گئے، تو اب محمد حمد کیے گئے کے معنی میں ہوگا، علم کے معنی میں نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یا کے ساتھ استعمال بھی جائز ہے۔ لہذا جہاں تجھے بزرگوں کی کتابوں میں نظر آئے گا تو وہ وصفی حالت میں ہے، لیکن عمومی طور پر جو انداز ہونا چاہیے وہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ باقی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب خود حدیث شریف میں موجود ہے، ان سنن ابن ماجہ میں، جس کو انہوں نے بالکل سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیا۔ جب نبینا صحابی آ گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا چاہو تو آنکھیں لے لو، چاہو تو جنت لے لو، انہوں نے کہا مجھے آنکھیں دے دو، تو نبی علیہ السلام نے ان کو وظیفہ بتایا تھا کہ جاؤ نفل پڑھو، یہ دعا مانگو۔ اس دعا میں یہ الفاظ ابن ماجہ کی روایت میں سیاستہ کے اندر موجود ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد، وہاں پر یہ لفظ اس طرح موجود ہے، لہذا وہ وصفی حالت میں ہے اور یا کے ساتھ ہے اور غیبانہ سرکار کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر نہ تو یہ کسی کے ذہن میں خلش ہونا چاہیے کہ یا سے آج ندا جائز ہے یا نہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے، حدیث میں موجود ہے، اور پھر جب یا کے ساتھ ندا ہوگی تو پھر اس وقت لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمی حالت میں نہیں وصفی حالت میں لے کر اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس میں قباحت نہیں ہوگی۔ نام سمجھ کے اگر کوئی بیان کرے گا تو اس میں قباحت یقیناً موجود ہے، اس کی جگہ پھر یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ ایسے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیا صرف محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے تفصیل سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا خیال ایک صحابی کو آ گیا کہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں، تو کہنے لگے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ تم میرے نام پہ نام رکھ سکتے ہو۔ اس واسطے محمد صرف اگر کوئی بندہ نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کا جواز موجود ہے، لیکن آداب زیادہ پھر اس طرح جس طرح کہ کہتے ہو غلام محمد اور غلام رسول، اس میں پھر زیادہ آداب ہوں گے اور زیادہ مناسبات جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ لیکن جس کا نام آپ نے محمد رکھا اس کی پھر نام کی بھی قدر کرنی پڑے گی اور نام کے لحاظ سے بھی اس بچے کو ممتاز جاننا پڑے گا۔ اور یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند کا عدل ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا نام محمد ہے، آگے امتیاز کے لیے دوسرا نام ہے۔ اب جتنے لوگوں کا نام، کسی کا نام محمد اشرف ہے، کسی کا نام محمد جاوید ہے، محمد خالد ہے، سب کا اصل نام محمد ہے۔ کون سا محمد جو کہ اشرف ہے، جو کہ جاوید ہے، جو کہ خالد ہے؟ جب ہم بغداد شریف میں کلاس میں ہمارے نام بولے جاتے تھے، ہم جتنے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے اور سری لنکا کے طالب علم تھے، سب کے نام کے ساتھ محمد تھا۔ تو استاد کہنے لگے تم سارے محمد ہو، یعنی ان کے نزدیک تو پہلا نام ہی نام ہوتا ہے، دوسرا نام تو والد کا ہوتا ہے، تیسرا صاحب دادے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے نزدیک بڑے تعجب والی بات تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے، آگے امتیاز کے لیے کوئی بھی نام ہو پہلا نام سارے محمد ہی رکھتے ہیں، اور جب صبح سکولوں میں بھی حاضری لگ رہی ہوتی ہے ساری کائنات کی در و دیوار محمد محمد سے گونج رہے ہوتے ہیں کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام ہیں۔ یہ ایک خصوصی مزاج ہے بر صغیر کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس سلسلے میں ادب کا ایک گہرا رنگ عطا فرمایا ہے۔ باقی جو سوالات ہیں ان میں بھی یہی ہے، اذان کے بعد دعا کی شرعی حیثیت، یہ دیگر موضوعات میں آگے مسائل آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم جاہ کے طفیل ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ حضرات و خواتین کو اس اجتماع میں شرکت پر کروڑوں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یہ کثیر تعداد میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق اور تیرے بندے جو ہاں دست قرآن میں شریک ہوئے ہیں، ان سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس نام کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا، یا اللہ اس کے صدقے ہم سب کو فردوس کا مہمان بنا۔ الہ العالمین، آج کے پروگرام کی میزبانی جو شیخ محمد ریاض صاحب نے حاصل کی، یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے کارکنان بحر سٹال پر یعنی سائیکلوں کی سٹائن پر اور دیگر امور جو انتظامی ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں، سب کو برکتیں عطا فرما، سب کے دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما،
جو اولاد نرینہ سے محروم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو یہ صداقت اور خوشبو سمجھ کے آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے اس عشرہ رحمت میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں عطا فرما. الہ العالمین محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ اس نور فشاں پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ دعوت ہمیں اپنے دوستوں تک پھیلانے کی ہمت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تو کہاں وضو وہاں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وضو کھڑے ہو کے وضو کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن چھینٹیں مستعمل پانی کی یا گندگی سے اڑ کے وہ بندے پہ پڑیں گی تو اس کی وجہ سے ناجائز ہے کہ اس کے کپڑے پلید ہو جائیں گے. اور اگر ایسا اہتمام ہے کہ وہ چھینٹوں سے بچا رہے گا تو کھڑے ہو کے اگر وضو کرتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرا باتھ روم میں وضو کرنا، اس میں یہ ہے کہ وضو میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور باتھ روم کے اندر وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتا، تو ان دعاؤں کا اسے نقصان ہوگا کہ وہ محرومی ہو جائے گی، ورنہ اندر اگر وضو کرے گا تو اس میں دیگر کوئی قباحت نہیں ہے، وہ وضو کر سکتا ہے. میرے پیٹ میں اکثر گیس کا نقص رہتا ہے تو میں 2 رکعت نماز مشکل سے ادا کرتی ہوں، تو ایسی حالت میں یہ کسی بہن نے سوال کیا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں شریعت میں یہ چھوٹ موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو اس کا مرض حالت عذر تک پہنچ چکا ہو تو پھر اس کو رخصت ہے. حالت عذر کیا ہے کہ اگر ایک بندے کے پیٹ سے مسلسل ہوا نکلتی ہے اور اسے 5 منٹ بھی نہیں ملتے افاقہ نماز کے پورے ٹائم میں، جب سے زور کا ٹائم شروع ہوا عصر تک 5 منٹ بھی اس کے لیے ایسے نہیں ملتے کہ جس میں وہ افاقہ ہو اس بیماری سے اور وہ نماز پڑھ سکے. مثال کے طور پر سلسل بول کا مریض ہے، مسلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا زخم سے پیپ بہتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اگر 5 منٹ بھی اس کو ایسے نہیں ملتے تو وہ شرعی طور پر معذور ہے. وہ ایک بار وضو کرے پھر جو بہتا ہے بہتا رہے، اس کو کوئی حرج نہیں، وہ نماز پڑھے. لیکن اگر اس سے کم عذر ہے تو اسے وہ وقت ڈھونڈنا چاہیے کہ جس میں وہ افاقہ پائے اور صحیح حالت میں وہ نماز کی ادائیگی کرے. اگر بیان یا کوئی محفل ہو رہی ہو تو درود پاک پڑھنا اس حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ اس دوران اچھا ہے درود پاک کا ورد ہوتا رہے زبان پر، تو یہ اچھا عمل ہے. یہ انٹرنیٹ سے جو سوال موصول ہوئے ہیں، اگر امام کے پیچھے کوئی تکبیریں کہتا ہے اور اس کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو تکبیر جو ہے اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا آغاز امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آغاز امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی ہوا لیکن اختتام اگرچہ پہلے ہو گیا تو محض آواز کا اختتام، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نے حرکت بھی ایسی کر دی کہ امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا یا پہلے اٹھ گیا تو پھر اس میں قباحت ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ بڑا خطرہ ہے کہ اس کا چہرہ بدل جائے، مسخ ہو جائے. لیکن اگر وہ ایک رکن میں امام اور وہ شریک ہو گئے تو نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، کام اس نے ناجائز کیا، لیکن ادھر امام بھی پہنچ گیا، دونوں اکٹھے ہو گئے رکوع میں، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ کہا جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی. اور اگر ایسا اس نے کیا کہ امام ابھی رکوع میں نہیں پہنچا تھا، یہ رکوع سے اٹھ بھی گیا، تو پھر اب اس کی ابتدا باقی نہیں رہی اور اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. مقتدی کی تکبیرات انتقالات امام سے پہلے ختم ہو جائیں، یہ سوال ہو گیا. اس کے بعد عصر اور ظہر کی نماز میں ہم فاتحہ نہیں سن سکتے تو ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا خاموش رہیں؟ یہ انٹرنیٹ سے سوال USA سے موصول ہوا. تو یہ ہے کہ میرا پورا اس سلسلے میں میری کتاب ہے مقتدی فاتحہ کیوں پڑھے. تو جب جماعت ہو رہی ہو امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ ظہر اثر میں نہ عشاء فجر میں کسی وقت بھی، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. یعنی یہ وہ نہ سمجھے کہ میری طرف سے فاتحہ نہیں ہوئی، یہ سرکار نے ضمانت دی ہے، فرمایا جب امام نے پڑھی تو تمہاری بھی ہوگی، لہذا وہ فاتحہ ہوئی ہے. اور اس صورت میں مقتدی کو خود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ضمانت سے اس کا اعتماد اس کا نہیں اس پر کہ سرکار جب ضمانت دے رہے ہیں یہ خود بھی پڑھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قاف انصتوا، مسلم شریف میں کہ جب امام قرات شروع کر دے تم خاموش ہو جاؤ.
اور قارا جو ہے یہ عام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آواز سے شروع کر دے، مطلقاً جو پتہ ہے کہ اب اس نے نیت کر دی اور شروع ہو گیا تو پیچھے پھر اس کے لیے قرات کے وقت جو فاتحہ کی قرات اور سورت کی قرات ہے اس وقت پیچھے کوئی پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی یو ایس اے سے سوال ہے کہ کیا پہلی امتوں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ روزے ایک جیسے فرض رہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نفس فرضیت کے لحاظ سے مشابہت ہے، باقی اوقات کے لحاظ سے اور دیگر فروق جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا وہ اگر رات کو سحری کھا لیتے تھے، اگر سو جاتے تھے تو پھر اٹھ کے سحری نہیں کر سکتے تھے، اگر سحری کرنا چاہتے آخری وقت میں تو پھر جاگنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ہم سوتے بھی ہیں اور سو کے اٹھ کے پھر سحری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فروق موجود ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ اور بھی بہت سے مکانات ہیں جن کو اس نے فی الحال کرائے پر دے رکھا ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر وہ مکانات اس نے بنائے تھے رہائش کی نیت سے اور یہ اس کے بیٹوں کے لحاظ سے وہ واقعی وہ ضرورت بھی ان کی ہے تو پھر وہ اس کی ضرورت میں شمار ہوں گے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کمرشل مکان ہیں اور کرائے پر دیے جاتے ہیں ان مکانوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہے، کمرشل پلاٹوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جو ویسے جو جس طرح سوال میں بیان کیا گیا کہ ایک میں رہائش ہے باقی بھی بنائے رہائش کے لیے ہے لیکن دیے ہوئے کرائے پر ہے تو اب وہ ان کا کرایہ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ جیسے دیگر پیسے ہیں انہی میں یہ پیسے بھی شمار ہوں گے۔ اور اگر وہ 8,500 روپے کے قریب وہ اس میں اس کی رقم بن جاتی ہے گھر کے اخراجات سے زیادہ، سال کے شروع میں بھی تھی آخر میں بھی تھی، درمیان میں اگرچہ کچھ کم بھی ہو گئی تو اس پر وہ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں دوران قرات شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی رکعت جو ہے جس وقت انسان آتا ہے اس کو یہ اگر جہری نماز ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام نے قرات شروع کر دی ہے، پھر اللہ اکبر کہے اور خاموش کھڑا ہو جا، اور اگر سری نماز ہے اور پھر یہ اس کو اندازہ ہے کہ سبحانک اللہ پڑھ کے امام فارغ ہو چکا ہوگا اور قرات ہو رہی ہوگی تو پھر بھی وہ خاموش کھڑا رہے، اور اگر بالکل متصل ساتھ آ گیا ہے تو پھر وہ ضرور پیچھے تسبیح پڑھے، یعنی سبحانک اللہم ثنا جو ہے وہ پڑھے اور اس سے اپنی نماز جو ہے وہ آغاز اس کا کرے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب امام کے اللہ اکبر کہنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ شامل ہو گیا اور متصلاً اس نے نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ کل ہمارا بڑا مارکۃ الآراء موضوع ہے اور انٹرنیشنل موضوع ہے اعتقادیات کے لحاظ سے، شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق۔ شان رسالت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی روح ہے اور اس کو سمجھنے کے آج لوگوں نے کئی طریقے بنا رکھے ہیں اپنے اپنے، تو ہم وہ طریقہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں، وقت پر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، یہ جو کچھ ہم نے نماز کے بارے میں بیان کیا میرے مولا نماز پڑھتے ہوئے عملاً ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نماز میں مٹھاس عطا فرما، چاشنی عطا فرما، حلاوت عطا فرما، ہماری نماز کو نماز کامل بنا۔ یا اللہ ہمارا یہ پروگرام جو تیری رحمت کے سہارے پہ چل رہا ہے اس کو مزید برکتیں عطا فرما، اس کے سلسلہ میں جتنے دوستوں کی کاوشیں ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے سامعین اور سامعات حضرات و خواتین بڑی محبت سے گئے اپنے نیند کو چھوڑ کر اور آرام کو چھوڑ کر اس نورانی پروگرام میں جن کی حاضری ہو رہی ہے میرے مولا ان کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان قدموں کے صدقے جو اس راستے میں ان کے اٹھتے ہیں ان کے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کے طفیل حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کے طفیل ہمارے روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، عبادات کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، عالمی اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین بھٹی میرج ہال جہاں ہمارا پروگرام ہو رہا ہے کہ بھٹی صاحب نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے اس تعاون کو قبول فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم جاہ کی طفیل ہم سب کو برائی کے خلاف جہاد، عریانی فحاشی کے خلاف جہاد
اور نام نہاد روشن خیالی کے خلاف جہاد کی توفیق عطا فرما. میرے مولا پاکستان کو، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. ہم سب کو امریکہ اور اس کے حواریوں کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جاہ کی طفیل اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ اسلام کو شان عطا فرما. یا اللہ نشأت ثانیہ کا ہمارے لیے اہم موقع عطا فرما. الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی عظیم جاہ کے طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما. جو اپنی اولاد کے سلسلہ میں، رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص مولانا شہزاد مدنی صاحب کی والدہ محترمہ شدید علیل ہیں، دعا کیجیے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین اس رمضان المبارک میں جن لوگوں کا وصال ہوا ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. بالخصوص ہمارے صوفی محمد عبدالرشید صاحب کے کچھ عزیز ایک حادثہ میں 5 ان کے جاں بحق ہو گئے. یا اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. زخمیوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے آج کے میزبان شیخ محمد اشفاق مجددی صاحب جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون کیا، اتفاق کلات ہاؤس، یا اللہ ان کی اس میزبانی کو، اس کاوش کو قبول فرما. یا اللہ ان کے رزق میں، ایمان میں، عمل میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آج کے موضوع کا انٹرنیٹ کا کوئی سوال؟ ابھی سوالات کے جوابات کا مختصر سا لمحہ ہے، چونکہ سارے سوالات کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے. تو اس سلسلہ میں چونکہ بہت سے رکے تو ویسے ہی دعا کے لیے ہیں، ان میں کوئی سوالات نہیں ہیں، لیکن جو موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو میں اس کے لحاظ سے ایک گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ تو اب تو یعنی اس سلسلے میں تردد نہیں رہا، اس واسطے کہ جب گستاخانہ خاطب بنے تو ان لوگوں کا گزارا بھی اس نعرے کے بغیر نہ ہو سکا جو شروع سے اس کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ نعرہ لگایا گیا. غلامی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی صرف ہمارے لیے شرف نہیں، وہ جبریل علیہ السلام کے لیے بھی شرف ہے. اس واسطے جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے وہ شرف کا اظہار کر رہا ہے، جو شرف اور فخر رب ذوالجلال نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور باقی باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں لفظ عباد کو محبوب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ تمہارے غلام، اور عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا غلام. اس واسطے اس نعرہ میں کوئی حرج نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے آج کے پروگرام میں سلطان المناظرین استاذ العلماء حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زیل مجدو، بڑی شفقت انہوں نے فرمائی تشریف لائے. میں درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور سب کے لیے ہمارے لیے دعا فرمائیں. آمین. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا ارحم الراحمین، اس محفل پاک کو قبول فرما. سننے والوں کو، سنانے والوں کو مولا کریم اور قوت و طاقت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. سب کو اہل سنت و جماعت مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے حضرت علامہ جلالی صاحب کو علم، عمل اور مولا کریم زیادہ برکتیں عطا فرما. ان کے فیض و برکات سے پورے جہان کو منور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اب سوالات کے جواب سن لیجئے. سب سے پہلے یہ انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، خالد صدیقی صاحب USA
USA سے سوال کر رہے ہیں. ہم پہلے ان تمام حضرات کو جو بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے ممنون بھی ہیں کہ وہ دور بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ موت کے بعد ارواح برزخ میں اپنے مقام کو چلی جاتی ہیں تو پھر قبر میں حیات کس طرح کی حیات ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جس وقت روح نکلتی ہے تو پھر ارواح برزخ میں اپنے مقام پہ چلی جاتی ہیں. یعنی جو روح ہے جتنے اچھے مقام میں پہلے تھی اس کے بعد اس سے اچھا مقام اس کو دیا جاتا ہے. نیک بدن میں تھی تو اللہ اس سے اچھی جگہ اس کو دیتا ہے اور روح جو ہے اس کا وہاں مستقر ہوتا ہے. تو یہ پوچھا گیا اگر روح کہیں علیحدہ چلی جاتی ہے تو پھر حیات جو ہے قبر کی وہ کیسے ہو سکتی ہے. اس سلسلہ میں محدثین نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت انسان مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے یاتی ہے ملکان 2 فرشتے آتے ہیں یجلسان اس کو بٹھاتے ہیں تو آد روح فی جسدی اس کی جسم روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے. تو اب پتہ چلا روح نکلی تھی اعلیٰ مقام پہ پہنچی تھی یا جو بھی اس کا مقام تھا وہاں گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو لوٹایا گیا ہے بدن میں وہ آئی ہے اور اس کے بعد اس بدن اور روح کے مجموعے سے سوال ہو رہا کیونکہ روح کو نہیں بٹھایا جا سکتا بٹھایا بدن کو جا سکتا تو یجلسان ہی فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں لہذا روح جو ہے اس میں لوٹائی جاتی ہے اور پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی بدن سے برقرار رہتا ہے ورنہ عذاب روح کو ہو ہی نہیں سکتا عذاب تو بدن کو ہوگا اور اگر بدن میں روح نہیں ہوگی تو عذاب دینے کا فائدہ کیا ہوگا اور ثواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا. ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو برزخ میں بھی فائدہ ہونا چاہیے اور قبر میں جنت کا دروازہ کھلنا چاہیے. اب اگر روح نہیں ہوگی تو بے جان بدن کے لیے ثواب کو محسوس کرنا مشکل ہو جائے گا اور ایسے ہی اگر بگڑا ہوا انسان ہے تو پھر اس کو جو سرزنش کرنی ہے قبر کا جو عذاب ہونا ہے اس کے لحاظ سے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس واسطے ماننا پڑے گا روح جہاں بھی اس کو مقام دیا جائے وہ سیٹ اس کو مل گئی عزت مل گئی لیکن اللہ کی قدرت سے وہاں رہتی ہوئی بھی اس کا تعلق بندے کے بدن سے برقرار رہے گا اور قبر کے اندر اس روح کی وجہ سے اگر بندہ نیک ہے تو اس کو ثواب کی لذت محسوس ہوگی اور اگر برا ہے تو اس کو عذاب کی تلخی محسوس ہوتی رہے گی. مرنے کے بعد کو اپنی زندگی کے کسی دشمن کو نقصان مرنے کے بعد کوئی بندہ اپنی زندگی کے کسی دشمن کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں. یہ حسنین اتاری ہیں انڈیا سے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بڑی تفصیلی بحث اس پر ہمارے خطابات بھی ہیں. مرنے کے بعد یہ روح جو ہے انسان کی اور فوت شدہ جو انسان ہے وہ اللہ کی دی توفیق سے ایسی حیثیت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کو فائدہ دے سکے یا کسی کو نقصان دے سکے. اس سلسلہ میں طبرانی کی وہ حدیث شریف کہ جہاں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو گئے تھے اور یمامہ کی جنگ تھی ختم نبوت کی پہلی جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس جو ہے انہوں نے خود کش محبت کی جو شہادت تھی اس کے لیے آغاز کیا تھا اور زمین میں گڑھا کھود کے اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑ لیا تھا کہ اگر جنگ سخت بھی ہو جائے کیونکہ 40,000 مسلمہ کذاب کے فوجی تھے اور مسلمان تو مختلف موضوع پہ لڑ رہے تھے یہاں حصے سے تھوڑے سے آئے تھے تو ان کو کہا خطرہ تھا کہ کہیں سخت حملہ ہو قدم پیچھے ہٹ جائے تو یہ راہ محبت میں وفا کے تقاضے نہیں ہیں لہذا جو کچھ ہو جائے مر جاؤں مگر پیچھے نہ ہٹوں. اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا اور وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب جب شہید ہوئے تو انہی مسلمانوں میں سے ایک فوجی وہاں سے گزرا انہوں نے ان کی زرہ اتار لی اور زرہ اتار کے اپنے خیمے میں جا کے چھپا دی. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے لشکر تھے ان کو خواب میں وہ ثابت بن قیس مل پڑے. انہوں نے کہا کہ لما قتلت بالامس جب کل میں شہید ہوا تھا تو مسلمان فوجی میرے پاس سے گزرا تھا فانتظرنی درۃ نفیسہ اس نے میری قیمتی زرہ اتار لی تھی وبیت فی اقصی المعسکر اور اس کا گھر چھاؤنی کے آخری حصے میں ہے وعند باب بیتی فرس اس کے دروازے کے پاس گھوڑا باندھا ہوا ہے یہ نشانی ہے اس کے گھر کی اور اس کے گھر میں کمرے کے کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہے خالد کسی کو کہو میری زرہ اٹھا کے لے آئے. اب اس چوری کرنے والوں کو فوج شدہ نے نقصان دیا اور چوری پکڑوا دی اور پھر حق پرستوں کی حمایت میں کہا کہ مجھ پر قرض ہے کئی لوگوں کا اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے قرض مارے جائیں
میری زنا بیچو اور ان کا قرض اتارو. تو یہ بعد از وفات نفع بھی دے رہے تھے، نقصان بھی دے رہے تھے. اور طبرانی میں سند صحیح سے یہ یعنی کرامت جو ہے سند کے ساتھ صحابہ میں، اور کیونکہ اس کی اتنی مستقل شان ہے کہ وہ حضرت ثابت کہنے لگے خالد یہ نہ سمجھنا کہ خواب ہے، خواب سمجھ کے ٹال نہ دینا، ضرور بھیجو کسی کو. تو حضرت خالد جاگے تو انہوں نے کہا کسی کو نہیں، میں خود جاؤں گا، مجھے پتا چلے کہ خواب خیال ہے یا حقیقت ہے. تو گئے تو ضلع مل گئی. تو ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا حضرت ثابت نے کہ جب تم مدینہ شریف میں واپس جاؤ تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میری طرف سے پیغام دینا کہ فلاں فلاں لوگوں کا قرضہ میں نے دینا ہے، فلاں فلاں سے لینا ہے. میرے بتانے کے مطابق جو میں معلومات دے رہا ہوں اس پہ عمل کر کے قرض خواہوں کو قرضہ دو، اور جن سے میں نے لینا لو. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بعد مرنے کی کسی کی وصیت پہ عمل کیا گیا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو مان لیا. تو ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہی نہیں، یہ خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے کہ بعد از وصال مرنے والے اور حقیقت میں جی جانے والے وہ واقف بھی ہوتے ہیں اور ایسے کام کر بھی سکتے ہیں. اس واسطے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ حیات الشہداء کے باس میں دوسرے پارے کے اندر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کی تفسیر میں. اور قاضی ثناء اللہ صاحب کو جو ہمارے موجودہ وقت کے منکرین ہیں ہمارے کیمپ کے، ان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے انہوں نے تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے، انہوں نے کہنے لگے کہ ان اللہ تعالی یعطی لارواحهم قوت الاجساد فیذهبون من الارض والجنة والسماء حيث يشاءون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی. کہنے لگے کہ جو شہید ہیں اللہ ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت دیتا ہے. تو کیا کرتے ہیں فیذهبون من الارض والجنة والسماء حيث يشاءون، جب چاہے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جب چاہے زمین پہ ہوتے ہیں، جب چاہے جنت میں، جب چاہے آسمانوں میں، جب چاہے زمین میں. 3 لفظ استعمال کیے، یذهبون من الارض والجنة والسماء حيث يشاءون. ایسو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ جانے کے لیے ویزا سسٹم کی پابندی نہیں کرنی پڑتی. اللہ نے آسمانوں کے دروازے ان کے لیے دائمی کھول دیے ہیں، جب چاہے جنت میں ہو، جب چاہے قبر میں ہو، اللہ نے ان کو یہ چھٹی دے دی ہے. یہ قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا وہ ان کی حیات مضبوط بڑی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے ینصرون اولیاءہم، اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، قبروں میں جانے کے بعد اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. لہذا یہ باقاعدہ ان کے گھر سے یہ گواہی موجود ہے. اور اس میں اس لحاظ سے یہ دین متین کی شان ہے ہمارے لیے کہ اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو بعد از وصال بھی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک ہی کمرے میں میاں بیوی دونوں نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مصلی پر بھی دونوں اکٹھے کھڑے ہو کر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وہ جو محاذات کے مسائل ہیں وہ اجنبی کے لحاظ سے ہیں، کسی زوجہ کے زوج کے لحاظ سے وہ مسائل نہیں ہیں. یہاں تک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک، جن کا گھر ساری دنیا کے مومنوں کے سینے میں ہے لیکن اپنا گھر بظاہر مدینے میں چھوٹا سا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے قدم جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ جاتے تھے جہاں محبوب علیہ السلام نے سجدہ کرنا ہوتا تھا، تو باقاعدہ سجدہ سے پہلے مجھے ہاتھ لگا کے میرے قدم پیچھے کر دیتے تھے. تو اب یہاں پر باقاعدہ مس بھی ہو رہا ہے ہاتھ کے ساتھ، اور پھر نہ وضو ٹوٹا ہے نہ نماز ٹوٹی ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہا ہے. تو اس واسطے یہ جو ہے زوجین ان کا اکٹھے نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج سے 5 سال قبل 5 لاکھ میں ایک زمین کا پلاٹ خریدا تھا، آج اس کا بھاؤ 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا اس لحاظ سے ہے؟ تو پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ خریدا اپنی رہائش بنانے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کمرشل پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، اور اس پر زکوٰۃ موجودہ ریٹ کے لحاظ سے، یعنی آج وہ جتنے کا ہوگا اس کے لحاظ سے پوری قیمت کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا. یہ چند سوالات تھے، چونکہ ہمارا مختصر سا ٹائم ہے سوالات کا. 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ بتا دیں. تو اس میں آسان طریقہ جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، پیسے تو ہم نے فہم زکوٰۃ والا موضوع جو پچھلے سال کیا تھا اس میں سارے مسائل زکوٰۃ کے آئے ہیں، اور وہ رسالہ چھپا ہوا ہے فہم دین کورس کا. اس میں یہ ہے کہ اس کی جتنی
قیمت بنتی ہے تولے کی، ویسے نصاب تو ہے 7.5 تولے، اور اس کے لحاظ سے وہ 1 تولے کی جو جس انداز سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی جو موجودہ قیمت ہے وہ قیمت لیں اور قیمت کا 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کر دیں. یہ سب سے اس کا آسان طریقہ ہے کہ 1 تولے کی جتنی قیمت ہے جس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو چکی تھی اور آگے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ہر تولے کی قیمت کے لحاظ سے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ جیسے دوسرے پیسوں میں 40واں حصہ دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ 40واں حصہ دے کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل، ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ یہ جو زندگی کے بارے میں ہم زندہ لوگوں نے بیٹھ کے سنایا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں حقیقی زندگی جو تیرے نزدیک پسند ہے وہ زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حضرات و خواتین کو بار بار اس پیغام کو سن کے یاد کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہ العالمین محبوب علیہ السلام کے عظیم جاہ کے طفیل اس ماہ رمضان کو ہماری نجات کا سبب بنا، دونوں جہاں میں ہماری کامیابیوں کا سبب بنا. یا اللہ یہ جتنے حضرات و خواتین نے اس ہمارے فہم دین پروگرام میں شرکت کی ہے سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے بٹی صاحب جن کا یہ حال ہمارے لیے بالکل کھلا ہے اور ہم اس میں قرآن و سنت کا پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کے رزق میں ایمان میں عمل میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو رمضان کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، روزے کے مقاصد پانے کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کی طفیل ہمیں اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے سائے کے نیچے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جتنے بھی حضرات حاضری دے رہے ہیں مسلسل تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے خزانہ فضل سے وسیع کوٹا عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے معروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ قرآن کو تو نے زندگی قرار دیا ہے تو زندگی کے پروگرام میں جو آنے والے ہیں ان کو ان کی اولاد کو حقیقی زندگی عطا فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل تمام بھائیوں کو دوستوں کو یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سب سے زیادہ لوگوں کو درس قرآن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ساتھ لانے کی ہمت عطا فرما. بالخصوص ہماری بہنیں مائیں جو آتی ہیں یہ ان کو اے اللہ مزید توفیق دے کہ مزید خواتین تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی نیکی میں شریک ہوں اور ان کو اس نیکی کا بھی مسلسل حصہ ملتا جائے. یا اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین آج کے ہمارے میزبان حاجی محمد شفیع ڈار صاحب اور محمد جاوید ڈار صاحب یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے ایمان میں عمل میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.